بہت سے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، اتباع کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، یہ جائز نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو اپنے علماء کی اتباع کرتے ہو، وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں، جو دلیل وہ بتا دیتے ہیں آپ اس کو مان بھی لیتے ہو، حالانکہ اس پہ اشکالات بھی ہوتے ہیں، اس کے مخالف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ مان لیتے ہو. تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اتباع میں اور تقلید میں فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دلیل یہ دیتے ہیں فرق پہ کہ اتباع کہتے ہیں دلیل کے ساتھ کسی کو فالو کرنا، اور تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا. تو یاد رکھو قرآن میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے، نہ حدیث میں، اور کامن سینس کے بھی خلاف ہے یہ فرق. اس لیے کہ اگر اتباع اس کو کہتے کہ دلیل سے کسی کو فالو کرنا، تو وہ دلیل کو فالو کرنا ہوا، اس بندے کو فالو کرنا نہ ہوا، پھر اس بندے کی اتباع تھوڑی ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بالکل سینس لیس باتیں ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں، اور ایسی سینس لیس باتیں کرنے والے اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں کہ ہم کسی کی اتباع، کسی کی تقلید نہیں کریں گے. تو چونکہ تقلید ہر ایک کرتا ہے، حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں بہت سے حضرات علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی تقلید کر رہے ہیں، صحیح ہے نا. 3 علماء ہیں جو جمہور سے ہٹ کے چلتے ہیں نا، چاروں ائمہ سے، وہ 3 علماء کے اقوال کے گرد ان کا فتویٰ گھوم رہا ہوتا ہے. شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین اور ناصر الدین البانی رحمہم اللہ. یہ تینوں قابل یعنی پرہیزگار عالم تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن پوری امت کے مجتہدین اور فقہا کو چھوڑ کر ان 3 کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تقلید ہی ہے کہ آپ نے باقی پوری امت کو ایک طرف رکھ دیا. پوری امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے، مگر آپ کا فتویٰ گھومتا ہے. یہ جو عام موضوع پہ مسا آیا ہے نا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ انہی 3 علماء نے فتویٰ دیا ہے. ہمیں اسلاف میں عام موضوع پہ مسا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی بھی نہیں ملتا. بلکہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسا کیا، جورب موزے کو، تو قطع نظر اس سے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے، یہ بحث ایک الگ ہے. فرض کر رہے ہیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو جورب کا اطلاق عربی میں چمڑے کے موزوں پر بھی ہوتا ہے. عام موزوں، صرف عام موزوں پر نہیں ہوتا بلکہ چمڑے کے. تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہاں جورب سے مراد یہ عام موزے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ چمڑے کے مراد ہیں. سب سے بڑی دلیل یہ کہ یہ والے موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. تمام مجتہدین نے، چاروں اماموں نے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، ان چاروں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موزے تھے جن پہ صحابہ مسا کرتے تھے، وہ موزے یا اس جیسے ہوں گے تو مسا جائز ہوگا، ورنہ مسا جائز نہیں ہے. اور ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، مسا کا حکم نہیں دیا. جو مشہور متواتر قرات ہے اس میں دھونے کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب دھونے کا حکم قرآن نے دیا ہے تو یہ نص قطعی ہے، متواتر ہے، مضبوط دلیل ہے. اور نماز کا معاملہ بھی معمولی نوعیت کا نہیں ہے. تو اتنی مضبوط دلیل کے مقابلے میں جب اس جیسی مضبوط دلیل ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا. جب تک اس جیسی مضبوط دلیل نہیں ہوگی قرآن کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور اس جیسی مضبوط دلیل وہ چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزوں کے بارے میں تو ہے، عام ساکس کے بارے میں ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ان ائمہ کو فالو کرو جو قرآن و سنت کو آپ سے زیادہ سمجھتے تھے. کسی عالم کی شان میں گستاخی جائز نہیں. علامہ البانی کی اپنی رائے تھی، اللہ ان سے پوچھ لے گا، قیامت کے دن کوئی معاف کر دے، اللہ کی مرضی. لیکن آپ سے اللہ سوال پوچھے گا کہ جب اتنے بڑے بڑے مجتہدین موجود تھے تو آپ 15ویں صدی کے علماء کو فالو کیوں کر رہے تھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک اور بات میں کہتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں. مجھ سے کسی نے کہا کہ یورپ میں بڑا اختلاف ہو رہا ہے آج کل، یورپ میں، امریکہ میں اور ان ملکوں میں نا بعض سلفی علماء عام موضوع پہ مسا کر کے امام بننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دے دیں، کیونکہ پھر جو بہت سے لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، 2 جماعتیں ہوتی ہیں، ایک امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو امت میں اتحاد بھی تو ایک وقت کی ضرورت ہے نا، تو لہذا وہ گنجائش نکال دیں. میں نے کہا یہ چاروں اماموں کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں 50% فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق،
30% فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں, 17% فقہ مالکی کو فالو کرتے ہیں, 2% فقہ حنبلی کو, 1% لوگ ہیں جو ان چاروں میں سے کسی کو فالو نہیں کرتے. ان 1% کی خاطر 99% کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی رائے کو چینج کر دیں. اس طرح سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوتا, اور ایسی رائے اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے خلاف امت جمع ہو چکی ہے ماضی میں. اجماع امت خود ایک مضبوط ترین دلیل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اجماع امت کا مقام حدیث سے بھی زیادہ ہے. اس پہ بھی بعض لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ انہوں نے امت کو نبی سے بھی بڑھا دیا. میں ابھی بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی کہ بھائی جو امام عام موضوع پہ مسح کر کے نماز پڑھا رہا ہے, کیا اسے یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ چلو تمہاری رائے میں عام موضوع پہ مسح اگر جائز بھی ہے تو فرض تو نہیں ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ فرض تو نہیں ہے بھائی, تو تم دوسروں کی رعایت میں پاؤں دھو کے نماز پڑھا لو تاکہ سب کی نماز درست ہو جائے. تو یہ عجیب اتحاد پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ 99% کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنی رائے کو تبدیل کریں, جبکہ وہ تین ہونے میں اور نقصانات کیا ہیں کہ امت کو اگر آپ اس طرح سے اجماعی مسائل سے ہٹانا شروع کر دیں گے تو امت کی بریکیں فیل ہو جائیں گی. پھر کل کوئی نیا محقق آ کے کوئی نئے مسئلے میں نئی تحقیق لائے گا, پرسوں آئے گا کوئی نئی تحقیق لے کر آئے گا, کیسے روکو گے آپ اس کو؟ لیبل تو سب قرآن و سنت ہی کا لگاتے ہیں. اس لیے امت کو لگام دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو فقہ مدون ہو چکا ہے, ریٹن فارم میں آ چکا ہے. جیسے دیکھو اب کوئی حدیث کی کوئی نئی تحقیق لے کر آئے نا مارکیٹ میں, جو نہ امام بخاری کی سمجھ میں آئی, نہ امام ترمذی کی سمجھ میں آئی, اور نہ جو محدثین بڑے بڑے گزرے ہیں جرح و تعدیل کے امام, کسی کی آپ ایک نئی تحقیق لے کر آ رہے ہو تو وہ مانیں گے؟ ہم بولیں گے کون سے اصول ہیں بھائی؟ جو اصول پہلے سے ریٹن فارم میں آ چکے ہیں, کتابیں لکھی جا چکی ہیں, انہی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے حدیث پر صحیح اور ضعیف کا حکم لگایا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی نیا اصول مارکیٹ میں لانے کی اجازت نہیں ہے. اب ان اصولوں پہ کوئی کہے کہ جو محدثین نے اصول بیان کیے ان پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو کہ یہ والی کتاب کو فالو کرنا ہے. بھائی حدیث کی کتاب ہے تدریب الراوی علامہ سیوطی کی, سب پڑھتے ہیں. حافظ ابن حجر کی نخبۃ الفکر, سب پڑھتے ہیں. اب یہ جو ریٹن فارم میں کتابیں آ گئیں, اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ نبی نے کہا ہے کہ یہ کتابیں پڑھا کرو؟ تو یہ جاہلانہ اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بھائی اس کی برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ وہ اصول ہیں جن کو پوری دنیا کی پوری امت نے کیا کیا ہے؟ اصول مانا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو قرآن و حدیث سے مسائل جو لکھے گئے ہیں نا, وہ یہ کام بہت پہلے ہو چکا ہے, تحقیقی کام ہو چکا ہے, اور پھر امت سمٹ کے چاروں فقہا پر اعتماد امت نے کر لیا. صدیوں اس پر اجماع چلا آیا ہے کہ اب اس 5واں فرقہ بنانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ ریٹن فارم میں لا جو ہے نا, یہ ریٹن فارم میں آ چکا ہے صدیوں پہلے. پھر اسلامی یونیورسٹی میں پڑھایا گیا, پھر اسلامی حکومتوں میں نافذ رہا, عدالتوں میں باقاعدہ صدیوں تک یہ قوانین چلتے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اٹھ کے بس ایک نئی چیز نکالی ہو, صدیوں تک امت اس پہ عمل کرتی رہی ہے. تو اب اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان چاروں جو ریٹن فارم میں جو لا لکھا گیا ہے, اس سے ہٹ کے آپ کوئی 5واں لا نہیں نکال سکتے. آپ کہتے ہو کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ برحق ہے, تو کیا دلیل ہے کہ بخاری برحق ہے؟ بھائی کیا دلیل ہے کہ صحیح مسلم برحق ہے؟ جو دلیل امام بخاری کے برحق ہونے کی وہی امام ابو حنیفہ کے برحق ہونے کی بھی وہی ہے. امت کہتی ہے کہ وہ برحق تھے تو امت ان کو بھی برحق کہتی ہے. جو دلیل امام بخاری کے درست ہونے کی ہے وہی دلیل امام شافعی کے بھی صحیح ہونے کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟